بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت داہم السلام علیکم. پہلے سبق کا عنوان ہے ہم جیسے کہ آپ تمام بچوں کو پتہ ہے، ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی مخلوقات کی تخلیق کی ہے، اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے. اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ یعنی کن سے ساری دنیا کو پیدا کیا. وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. اس نے انسان کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا. اس نظم کے شاعر کا نام حفیظ جلندری ہے. حفیظ جلندری اردو ادب میں ایک مایہ ناز اور جانے پہچانے اعلیٰ درجے کے شاعر. اس نظم کا خلاصہ سب سے پہلے آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ سے کن مطلب ہو جا سے ساری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں گہما گہمی بھر دی. آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد پوری ایک زندگی ہے، آپ کے ارد گرد تمام کائنات میں مظاہر موجود ہے اور ایک حرکت کا سما ہے، ایک رونق کا سما ہے. کہ تمام گہما گہمی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی. اس دنیا اور آسمان کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے. زمین پر موسموں کا بدل کر آنا جانا، انسان کے لیے ہر قسم کی نعمتوں کی فراوانی، جس میں پھل پھول اناج، ہر ایک چیز کا خالق اور مالک اور مختار صرف اللہ پاک ہے. آپ دیکھیں تمام مخلوقات اس کی، جس میں انسان، جن، چرند، پرند، حیوانات، یعنی کہ دنیا کی ہر ایک چیز، آسمان، ستارے، یہ ہر چیز کا خالق پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کا سب سے بڑا کرم ہے کہ اس نے انسان کو نیک فطرت پر پیدا کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ دلوں میں رکھا ہے. اب آپ غور کریں اس نظم پہ. سب سے پہلے نظم کی ریڈنگ کریں اور اس میں جو آپ کے مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھیں. اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم. اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم. کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم. نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی ہے. بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی ہے. زمین پہ جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے. بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخواں نعمت کے. یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی. وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات اور جمادات اور حیوانات کا خالق. وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا. وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے. طلبہ و طالبات اب آپ دیکھیں جو اس میں مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی. اسی نے ایک حرف کن ہو جا، عالم دنیا، کشاکش کشمکش کھینچا تانی، صدائے آواز، ہاؤ ہو گہما گہمی، عالم دنیا. نظام آسمانی، آسمان کا انتظام. حکمران، مالک اور مختار. جاودانی، ہمیشہ رہنے والی. باغبانی، باغ کی حفاظت کرنا. جلوہ آرا، ظاہر ہونا، نمایاں ہونا. مظاہر کہتے ہیں ہر ایک ظاہر ہونے والی چیز جو نظر آتی ہے. داتا، روزی دینے والا، مراد اللہ تعالیٰ.
نباتات اور جمادات، نباتات اور جمادات یعنی پودے اور جانور۔ مخلوقات مخلوق کی جمع ہے، جس میں انسان کی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات، انسان، پرندے، چرند، تمام چیزیں شامل ہیں، حیوان۔ نباتات ہم جڑی بوٹیوں کو بھی کہتے ہیں۔ جمادات بے جان چیزیں۔ فطرت قدرت، شیدا عاشق، فدائی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے مصرے ہیں ان کی تشریح کرنی ہے تو اس کے اصول کیا ہیں۔ نظم کی تشریح کچھ اصول ہے، قواعد ہوتی ہے۔ نظم کی تشریح نثر کی تشریح سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ نثر میں مصنف اپنے خیالات کو کھول کر اور وضاحت سے بیان کر سکتے ہیں، جبکہ نظم میں شاعر کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اختصار سے کام لینا پڑتا ہے، یعنی مختصر کرنا پڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات اسے اشارے کنائے سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس لیے نظم کی تشریح کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے نفس مضمون کو سمجھا جائے، یعنی مرکزی خیال کو سمجھا جائے، اور پھر جس مفہوم کو شاعر نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے نا، اس کی وضاحت کی جائے۔ شاعر تو قافیے ردیف کی پابندی کی وجہ سے کسی خیال یا تصور کو 2 مصروں سے زیادہ میں بیان نہیں کرتے، تو جو اس کی تشریح کی جاتی ہے اس میں ان تمام چیزوں کو وضاحت سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ درست ادائیگی کی جائے۔ سب سے پہلے آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ نظم کے اشعار کو صحیح طور پہ ادا کیا جائے۔ نظم کو سمجھنے کے لیے نظم کی صحیح اور درست ادائیگی نہایت ضروری ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو مین چیز ہے وہ ہے حوالہ متن۔ اس عنوان کے تحت متعلقہ نظم اور شاعر کا حوالہ ضرور دیجیے۔ پھر اس کے بعد نثری ترتیب آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ شعر میں الفاظ کی ترتیب نثر سے بالکل مختلف ہوتی ہے، کیونکہ شاعر کو قواعد کے اصولوں کے مقابلے میں شعر کے وزن کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے اکثر الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جو گرامر کے رو سے نہیں ہوتے۔ لہٰذا آپ تشریح کرنے سے پہلے نثر کو، جو شعر ہے اس کو نثری ترتیب دے لیں، تاکہ آپ کے پاس اس کی جو ترتیب ہے وہ گرامر کے مطابق آ جائے، پھر اس کے بعد اس کی سلیز کریں۔ پھر حل لغت ہے۔ تشریح طلب شعر میں جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے معنی ضرور دیں۔ سیاق و سباق ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرنے جاتے ہیں۔ اسی نے حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اللغت ہے حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ پہلے ہم لوگ الفاظ کے معنی کر چکے، جس میں کن ہو جا، عالم دنیا، کشاکش کچا تانی، کشمکش صدا آواز، ہاؤ ہو گہما گہمی۔ مفہوم اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن کہہ کے دنیا کو پیدا کیا اور اس میں گہما گہمی ہوتی۔ تشریح اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات کا تمام کائنات کا خالق ہے، اس نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا لفظ کن کہہ کے بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کن یعنی ہو جا، اور فیکن یعنی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہیں دنیا میں بھیج دیا، پھر اس دنیا کو رونق بخشنے کے لیے دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ آج دنیا میں ہر طرف گہما گہمی ہے، رونق ہے، انسانوں کی سہولت اور ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں پیدا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات بابرکات ہے کہ جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اسی کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ شعر نمبر 2، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی، آسمان کا نظام، حکمرانی بادشاہت، بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار،
باغبانی، باغ کی دیکھ بھال کرنا۔ مفہوم؟ آسمان کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہی سے ہے اور دنیا کے باغ میں اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ تشریح: اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ اے اللہ پاک، یہ آسمان کا نظام تیرے ہی حکم سے چل رہا ہے، تو ہی وہ واحد ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، اپنے وقت پر غروب ہونا، یہ سب تیری ہی حکم کے تابع ہے۔ دن رات کا بدل جانا، بدل کر آنا تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے۔ تیری ہی بادشاہت زمین اور آسمان پر ہے۔ اے اللہ، تیرے دم سے ہی اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ شاعر نے اس دنیا کو اس باغ سے تشبیہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس باغ کا رکھوالا کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ اس باغ کا مالی ہے، اس لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا باغبار نہیں ہو سکتا۔ شعر نمبر 3: زمین پر جلوہ آرا ہے، مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ حل لغت: جلوہ آرا، جلوہ دکھانا، جھلک دکھانا، مظاہر، ظاہر، سامنے کی چیز، دسترخوان، کھانا کھانے کا کپڑا، نعمت، انعام۔ مفہوم: ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، اسی نے ہمارے کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں، اس زمین پر ہر چیز میں رب تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس زمین پر بسنے والی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کے بنانے والا موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اتاری ہیں۔ پہاڑ ہیں، کھیت کھلیان، پودے، پھل، آپ کے گرد کی آب و ہوا، آکسیجن، ہر چیز، درخت، سمندر، دریا، یہ سب اس کی مظاہر کے ہی حوالے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان اور باقی تمام مخلوقات کا رازق ہے اور وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ رحمان میں کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: پس ایک گروہ جنوں انس تمام اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہمیں ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمارے لیے ایسی پیاری نعمتیں پیدا کی ہیں۔ شعر نمبر 4: یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی۔ حل لغت: سرد و گرم، ٹھنڈا اور گرم، گیلا، تر، اجالا، روشنی، تاریکی، اندھیرا، ذات باری، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ مفہوم: ہر طرح کے موسموں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان نظر آتی ہے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سردی، گرمی، بہار، خزاں، ہر خشک اور گیلی چیز، روشنی اور اندھیرا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننا چاہے تو اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طرح طرح کی چیزیں پیدا کی اور مختلف قسم کے موسم بنائے جو بدل کر آتے اور جاتے ہیں۔ اسی طرح سے رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدل جانا، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلوہ نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: یقیناً دن رات کے بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ انسان دنیا میں ہر قسم کے حالات سے نبرد آزما ہوتا ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی یہ انسان کے موافق نہیں ہوتے، مگر ہر قسم کے حالات اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ذات ہے جو کسی بھی انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے۔ شعر نمبر 5: وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات اور جمادات اور حیوانات کا خالق۔ کائنات دنیا، مخلوقات مخلوق کی جمع ہے، نباتات جڑی بوٹیاں، جمادات بے جان چیزیں، حیوانات جانور۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق مالک ہے، اب وہ چاہے جاندار ہے یا بے جان۔ تشریح: اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس دنیا کی تمام مخلوقات بھی اسی نے پیدا کی ہیں، وہ سب کا خالق ہے، مالک ہے۔
اس دنیا میں جتنے بھی درخت پودے ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیے ہیں. ہر جاندار اور بے جان چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. شاید اس شعر میں بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. وہ چیز کا خالق ہے، مالک ہے. وہ چیز چاہے جاندار ہو یا بے جان، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، پودے ہوں، درخت ہوں، چرند پرند، غرض ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، کچھ معلوم ہے، کچھ نامعلوم، کچھ جاندار ہیں، کچھ بے جان، کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور کچھ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. جو چیز بھی اس دنیا میں موجود ہے اس کا بنانے والا ایک اللہ ہی ہے. سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے. یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی. شعر نمبر 6. وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. خالق پیدا کرنے والا، نیک ارادہ، اچھا ارادہ، باپ دادا ہمارے بزرگ آباء و اجداد. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے بھید کو بہت جاننے والا ہے. وہ ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا بھی مالک ہے. تشریح: شاعر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادے سے واقف ہے. ہمارے دلوں میں جو خیال پیدا ہوتا ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے. ہماری اتنی ضرورت نہیں کہ کوئی نیک کام کرنے کا ہم خود سے ارادہ کر سکیں. یہ اللہ پاک ہی ہے جو ہمارے دلوں میں نیکیاں پیدا کرتا ہے اور اچھا کام کرنے کے لیے ہمیں رغبت دلواتا ہے. وہ جو بھی ہمارے دل کے ارادے انہیں جان لیتا ہے. اس نیک کام کی تحریک اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نیکی کے کاموں کو راغب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی بخشش کا سامان کرے. اسی لیے وہ اپنے پیارے بندوں کو نیک کام کرنے پر پیار کرتا رہتا ہے اور نیک کاموں کے لیے آسانیاں مہیا کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے. ہمارے بزرگ بھی اسی کے بندے تھے، ہمارے باء و اجداد بھی اسی کے ہی پیدا کرتا تھے اور وہ ان کا بھی خالق اور مالک ہے. غرض اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ازل سے ہے اور ابد تک ہے. شعر نمبر 7. بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے. بشر انسان، فطرت اسلام، اسلام کے اصول، شیدا فدائی، قربان ہونے والا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا. اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے لوگوں سے تو محبت کی اور ہم سے ان سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں، کیونکہ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو مجھے بن دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے، میں ان سے بہت محبت رکھتا ہوں. شاعر شعر میں بیان کرتا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر ہی ہے جس نے انسان کو پہلے تو پیدا کیا، پھر اسے اسلام کے اصولوں پر چلنا سکھایا، کائنات کے اسرار و رموز سے واقفیت دلوائی. وہی کائنات کا خالق ہے. انسان اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے اور زندگی سے لطف اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تخلیق کی ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نہ کرتا تو کائنات نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اس نور سے لے کر کچھ روشنی بزم کونوں جہاں کو سجایا گیا. جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ ہے صورت محمد کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنایا ہے. انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ کائنات انہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. مشقی سوالات ہیں آگے آپ کے، مدرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں. بچوں یہ بے شک آپ نے اب خود کرنی ہے، آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو نظم ہے وہ سمجھا دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے، چند ایک تحریر کریں اور پھر آپ اس کے ساتھ اس کا حوالہ بھی دیں کہ ان نعمتوں کا ذکر قرآن پاک کی کس آیات میں ہوا ہے. نمبر 3، اجالے اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر کے نمونے ہیں؟
حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا. کن مخلوقات کا؟ خالق کی کن مخلوقات کا ذکر ہے. انسان کو کس فطرت پہ پیدا کیا گیا. درج ذیل الفاظ کے مصرع مکمل کریں. مخلوقات، آسمانی مظاہر، بشر. نظام میں حمد کے متن کی روشنی میں درست جوابات کو نشان لگائیں. کالم الف کو کالم ب سے ملائیں. الفاظ کے متضاد لکھیں. شمس، شمس کا اپوزٹ یعنی متضاد، اس لفظ کا متضاد ہے قمر، سرد گرم. تر خشک، تاریکی اجالا. خالق مخلوق، ثابت سیارہ ٹوٹا. آگے الفاظ بائنی ہے، یہ آپ نے تحریر کرنی ہے. ہم کے مطابق الفاظ کو ترتیب دے کے مصرع بنائیں. ہم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں. اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوا. خدا حافظ.